بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم بی ایس سی کا جو ٹاپک ہے کلاسیکل ٹاپک کے اختتام کے بعد ہم جو ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کینیزین جرنل تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ کے بارے میں تعارفی لیکچر پیش کرتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو دا کینیزین تھیوری آف امپلائمنٹ. جس طریقے سے کلاسیکل نظریہ مکمل روزگار جو ہم نے ڈسکس کیا تھا لیزز فیئر اکانومی یا عدم مداخلت کا معاشی نظام، جو کہ کلاسیکل ماہرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ معاشی قوتیں اس طرح عمل پذیر ہوتی ہیں کہ محنت کی منڈی، اشاع کی منڈی اور قرضے کی منڈی کے توسط سے خود مطابقت عمل یا آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں مکمل روزگار قائم رہتا ہے. لیکن مکمل روزگار کا یہ مثالی ماڈل 1930 کے دنوں میں بے جان ثابت ہوا. ان حالات سے متاثر ہو کر پروفیسر جان مینارڈ کینز، جس کو ہم کینز کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ڈسکس کیا. 1936 میں انہوں نے اپنی کتاب جرنل تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ لکھی اور اس نے اپنا نظریہ روزگار آمدنی پیش کیا. کینز کے نظریہ روزگار اور آمدنی کو بیان کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم اس نظریے کے مفروضات زیر بحث لاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ قومی آمدنی کی توازن کی سطح کہاں پر متعین ہوتی ہے اور نظریہ روزگار کو کچھ مزید بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کینیزین روزگار کے مفروضات. عزیز طلباء، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن تھا. یونیورسٹی آف پنجاب میں 2015 میں بھی آیا ہوا تھا، 16 میں اور 17 میں بھی. Assumptions of the Keynesian theory of income and employment یا کینز کے نظریہ روزگار کے مفروضات کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ دو شعبی اکانومی ہے یعنی 2 سیکٹر اکانومی فرض کی جاتی ہے، جس میں صارفین اور آجرین ہیں، جبکہ حکومت کو نظر انداز کر دیا گیا. لہٰذا یہاں قومی آمدنی کی مساوات کچھ یوں ہوگی جیسے y=c+i اور y=c+s ہے. نمبر 2، عرصہ قلیل کا ماڈل ہے، جہاں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ معیشت کے قدرتی وسائل، سرمائے کی مقدار اور ٹیکنالوجی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور نہ ہی دولت کی تقسیم اور صارفین کی پسند میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے. نمبر 3، صرف سی کے دو اجزاء ہیں یعنی سی اور آئی. سی سمراج سی ناٹ ہے یعنی وہ صرفی اخراجات جو آمدنی میں تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتے، جبکہ I ناٹ ہے جسے ہم اٹانومس انویسٹمنٹ کہتے ہیں. ترغیب یافتہ صرف سی وائی یعنی وہ صرفی اخراجات ہیں جو آمدنی میں تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا جو کنزمپشن کی مساوات ہے وہ کچھ اس طرح بنتی ہے C=C0+cy. اسی طریقے سے نمبر 4 پوائنٹ ہے بچتیں ایس کے دو اجزاء ہیں، خود اختیار بچتیں اور -S0 یعنی وہ بچتیں جو آمدنی میں تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتی. چونکہ اس کے ساتھ منفی کا نشان ہے، لہٰذا یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ترغیب یافتہ بچتیں ایس وائی یعنی وہ بچتیں ہیں جو آمدنی سے متاثر ہوتی ہیں یعنی S=-S0+sy. سرمایہ کاری سے مراد خود اختیار سرمایہ کاری ہے یعنی I ناٹ جیسے I ناٹ ہے. یہ جی اس کی بیسک ازمپشن ہے. اور چھٹی ازمپشن اس کی کیا ہے؟ چونکہ اس ماڈل میں حکومت اور بین الاقوامی تجارت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہاں تو نہ صارفین کو ٹیکس برداشت کرنے پڑتے ہیں اور نہ ہی حکومت سرکاری اخراجات کرتی ہے اور مزید درآمدات اور برآمدات نہیں ہوتی، جیسے G0=0، T0=0، X0=0 اور M0=0. عزیز طلباء، یہ انتہائی امپورٹنٹ کوسچن تھا. مختلف سالوں میں اس کی بیسک جو ازمپشن ہے یہ آئی ہوئی تھی یعنی 6 ازمپشن. اب کینز کے نظریہ روزگار اور آمدنی کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ یونیورسٹی آف پنجاب میں یہ 2011 سے لے کے 17 تک مختلف سالوں میں یہ آیا ہے کوسچن، یعنی سائلنٹ فیوچر آف کینیزین تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ. میں عزیز طلباء آپ کو سجیسٹ کروں گا، اگر آپ کے پاس یہ بکس ہے تو آپ نے اس بک سے ہی یہ ازمپشن بھی تیار کرنی ہے اور اس کے نمایاں خصوصیات بھی ڈسکس جو میں کروں گا یہیں سے آپ نے تیار کرنی ہے.
پہلی خصوصیت کیا ہے؟ کینز کی قومی آمدنی کی توازن کا سطح کا تصور پیش کیا، جس سے مراد قومی آمدنی کی ایسی سطح ہے جہاں معیشت کے مجموعی اخراجات معیشت کی مجموعی پیداوار آپس میں برابر ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کینز کے مطابق قومی آمدنی کی مجموعی توازنی سطح وہاں طے پاتی ہے جہاں معیشت کی مجموعی طلب اور مجموعی اخراجات اور مجموعی رسد مجموعی پیداوار آپس میں برابر ہوتی ہیں۔ نمبر 2، یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں پر معیشت کی توازنی سطح طے پائے وہاں مکمل روزگار ہو، بلکہ معیشت کی توازنی سطح مکمل روزگار سے اوپر، مکمل روزگار سے نیچے یا اس کے اوپر بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب کینز یہ کہتا ہے کہ جس وقت اس قسم کی سچویشن ہوگی تو وہ یہ کہتا ہے کہ یاد رہے کہ مکمل روزگار سے مراد معیشت کی پیداوار اور آمدنی کی ایسی صورت ہے جہاں معیشت کے تمام پیداواری وسائل پوری طرح استعمال میں آ چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر مکمل روزگار کے بعد ملک کی آمدنی بڑھتی ہے تو یہ افراط زر یا قیمتوں میں اضافے کی صورتحال میں بڑھتی ہیں، جس سے حقیقی مالیت مکمل روزگار کی پیداوار کی مالیت کے برابر ہی رہتی ہے، اور اگر مکمل روزگار کی سطح پر مجموعی طلب مجموعی رسد کے مقابلے میں کم رہتی ہے تو اس کی بنا پر معیشت میں اشیاء و خدمات کی طلب کم ہو جائے گی، جس سے قیمتیں کم ہو جائیں گی اور آجرین کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزیز طلباء، یہ جو باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں کہ کہاں پر مجموعی طلب مجموعی رسد سے زیادہ ہو جاتی ہے، کہاں پر اس کے برابر ہوتی ہے اور کہاں پر مجموعی طلب مجموعی رسد سے کم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اکانومی کے اوپر کس قسم کے اثرات پڑتے ہیں، یہ تو تھیوری کی شکل میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو ڈائیگرام کی مدد سے اس کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا۔ فورتھ پوائنٹ ہے جی کہ کینز کے نظریہ روزگار میں مؤثر طلب یعنی افیکٹو ڈیمانڈ کیا ہے؟ جہاں پر ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی کرو ایک دوسرے کو آپس میں انٹرسیکٹ کرتے ہیں، وہیں پر ہم اس کو افیکٹو ڈیمانڈ یا مؤثر طلب کہتے ہیں، جہاں پر روزگار اور پیداوار کی سطح بھی بلند ہوگی اور مؤثر طلب کی سطح بھی بلند ہوگی اور آمدنی اور روزگار کی سطح بھی بلند ہوگی، اور جہاں پر اگر مؤثر طلب کی سطح پست ہوگی تو وہاں پر آمدنی اور روزگار کی سطح بھی پست ہوگی۔ ففتھ پوائنٹ ہے جی کینز کے نظریہ روزگار میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ افراط زر افراطی رکھنا اور تفریط زر تفریطی رکھنا دونوں نامناسب ہیں، لہٰذا انہیں دور کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے وہ حکومت کی مداخلت پر زور دیتا ہے، جیسے تفریط زر کے دور کی خاطر مجموعی طلب یا مؤثر طلب کو بڑھانا ہوگا اور افراط زر کو دور کرنے کے لیے مجموعی طلب اور مؤثر طلب کو کم کرنا ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ اس کے سائلنٹ فیوچر ہیں، 5 پوائنٹ ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ یہاں سے بک سے اس کو یاد کریں گے تاکہ آپ ان کو اچھی طریقے سے تیار کر سکیں۔ اب آگے جو اور ٹاپک آ رہا ہے کہ قومی آمدنی کی توازن سطح کا تعین کہاں پر ہوتا ہے؟ کینز کے نظریہ روزگار کے مطابق یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ قومی آمدنی کی توازن سطح کا تعین وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مجموعی طلب مجموعی رسد آپس میں برابر ہوں یا مجموعی بچتیں اور مجموعی سرمایہ کاری آپس میں برابر ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے جی کہ مجموعی طلب اور مجموعی رسد کا طریقہ کار۔ مجموعی طلب کیا ہے؟ سمپل سی ڈیفینیشن ہے جو انورٹڈ کامہ میں ہے کہ مجموعی طلب سے مراد وہ تمام آمدنی ہیں جو عاملین پیدائش نے اشیاء و خدمات کو پیدا کرنے کے بعد کمائی ہو، اور ان کمائی ہوئی آمدنیوں میں یا معاوضوں کا کچھ حصہ وہ اشیاء سر پر خرچ کر دیں اور کچھ حصہ اشیاء سرمایہ پر خرچ کر دیں۔ پس ایک طرف مجموعی طلب مجموعی آمدنی کو بھی ظاہر کرتی ہے اور دوسری طرف معیشت میں ہونے والے مجموعی اخراجات کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور اس کی لائن کچھ اس قسم کی بنتی ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو ڈرا کر کے بھی بتاؤں گا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی لائن Y=C+I ہے۔ مجموعی طلب کو ہم یہاں پر مجموعی اخراجات بھی کہیں گے۔ اسی طرح سے عزیز طلباء، ایگریگیٹ سپلائی کیا ہے کہ Y=C+I۔ پہلے تو اس کو ڈیفائن کرنا ہے آسان الفاظ میں، یہاں سے یاد آپ نے کرنا ہے کہ انورٹڈ کامہ میں جو لکھا ہوا ہے کہ مجموعی رسد سے مراد وہ تمام تر آمدنیاں ہیں جو عاملین پیدائش نے اشیاء و خدمات کو پیدا کرنے کے بعد کمائی ہیں۔ ان کمائی ہوئی آمدنیوں یا معاوضوں کا کچھ حصہ وہ اشیاء صرف پر خرچ کرتے ہیں اور کچھ حصہ بچتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پس ایک طرف تو مجموعی رسد مجموعی آمدنی کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری طرف معیشت کی مجموعی پیداوار کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور اس کی لائن جو بنے گی کچھ اس قسم کی بنے گی جو پوائنٹ آف اوریجن سے ہوتی ہوئی اوپر کی طرف جائے گی۔
اس کو ہم C+I کہیں گے، یا 45 کا جو اینگل بنائے گی اس کو ہم ایگریگیٹ سپلائی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مجموعی طلب اور مجموعی رسد کے خطوط کی مدد سے قومی آمدنی کی توازن سطح کا تعین وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر یہ جو ڈائیگرام نمبر 3 ہے ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ قومی آمدنی کا توازن ہوتا ہے۔ یہ ایک تعارفی لیکچر تھا جو انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ میں چاہوں گا آپ اس بک سے تیار کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے آپ کو ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی کرو 2 سیکٹر اور 3 سیکٹر اکانومی میں ADAS میتھڈ اور بچت اور سرمایہ کاری کے طریقے کی مدد سے بنا کر بتاؤں گا، تاکہ آپ اس کو مزید آسانی کے ساتھ تھیوری کی شکل میں اور ڈائیگرام کی شکل میں سمجھ سکیں۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ اس کو پریکٹیکل اپنے ہاتھ سے ڈائیگرام بنا کر مزید اپنے ڈائیگرام کی مدد سے سمجھیں گے۔ نیکسٹ لیکچر تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔